پھر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کس سے؟ لوگوں سے۔ کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، بینات میں سے، کلیئر پروفس میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، فی الکتاب، کتاب میں۔ تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کا چھپانا کبیرہ گناہوں میں سے اور انسان کو لعنت کا مستحق بناتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہیں کتاب دی گئی تھی، علماء یہود خاص طور پر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کے اندر بہت سی ایسی باتیں جو لوگوں کے لیے اللہ نے بیان کی تھی، وہ لوگوں کو نہیں پہنچائیں، ان کو چھپا دیا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں جو ان کے اپنے مفادات کے خلاف جاتی تھی، وہ انہوں نے نہیں بتائیں۔ اور اسی طرح کچھ علم نافع، والہدا سے مراد کیا ہے؟ فائدہ مند علم جس سے لوگوں کو بینیفٹ ہو سکتا ہے، اسے نہیں دیا، حالانکہ اللہ نے اسے لوگوں ہی کے لیے بھیجا تھا کتاب میں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوئی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور ملائکہ اور باقی مخلوق ان پر لعنت بھیجنے لگی۔ پھر یاد رکھیے کہ یہ صرف کسی ایک خاص گروپ کے بارے میں نہیں آیت، جو بھی کوئی ایسا کرے، ان الذین یکتمون، جو بھی کوئی چھپائے، کیا؟ ما انزلنا من البینات، بینات میں سے جو اللہ نے اتارا، کہاں پر اتارا؟ قرآن میں اتارا، جو کلیئر پروفس ہیں، والہدا، اور فائدہ مند علم، من بعد ما بیناہ للناس، جو اللہ نے بیان کیا لوگوں کے لیے، بھیجا ہی لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں۔ تو بات یہ کہ علم کا چھپانا دو طرح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زبان حال سے اور ایک ہوتا ہے زبان قال سے۔ زبان حال سے چھپانا کیا ہے؟ مثلا آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ کہ آپ اس کو بتائیں، کیونکہ اس بندے کا حال تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اس کو صحیح ڈائریکشن دیں۔ مثلا کوئی شخص قبلے کو فالو کرنے کے بجائے کسی اور طرف نماز پڑھ رہا ہے، تو اب آپ کے پاس نالج ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو آپ کو کیا فرض بنتا ہے؟ پڑھے تو پڑھے، ہماری بلا سے ہمیں کیا؟ نہیں، آپ کے اوپر اس وقت کیا لازم ہے کہ اپنے علم کو نہ چھپائیں، اور آپ اس کو نماز کی حالت میں بتا دیں کہ آپ رخ دائیں طرف یا بائیں طرف کر لیں۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے، تو سستی کے مارے آپ اس کو نہ بتائیں، یا یہ کہ آپ کہیں اچھا مجھ سے نہیں، کسی اور سے جا کے پوچھ لو، میں نہیں بتاتا، یا اس لیے نہ بتائیں کہ اچھا میں نے اس کو بتایا اور اس کو بھی پتہ چل گیا تو یہ میرے برابر ہو جائے گا، پھر میرے پاس جو خاص علم ہے جس کی وجہ سے میں دوسروں سے فوقیت رکھتا ہوں وہ نہیں رہے گی۔ تو ایسے تمام کام کیا ہیں؟ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ، اور یہ ہے زبان قال سے، یعنی پوچھنے والے سے علم کو چھپانا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ عز وجل بلجام من نار، جس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور وہ نہ بتائے، اس نے اس کو چھپا دیا، ایسے شخص کو اللہ آگ کی لگام پہنائیں گے۔ لگام آپ کو معلوم ہے نا، جو گھوڑے کے منہ میں ڈالی جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی، کس کے؟ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور اسے پتہ بھی ہو، جواب آتا بھی ہو، اور وہ صرف کسی بھی وجہ سے، خواہ وہ بخل ہو، خواہ وہ سستی ہو یا کچھ، وہ نہ بتائے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس
بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.